رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اعتراض اٹھایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ کو دیکھا، تو آپ نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ کس نے سوال اٹھایا جی؟ یہودیوں نے۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا کہ آپ کہتے ہوئے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کدھر ہے؟ نظر تو نہیں آتا، ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، پردے کے پیچھے سے بات ہوئی، وہ تو ایک درخت سے ایک نور نظر آ رہا تھا، اتنی بات تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی، اللہ مجھے تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا کہ لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اگر دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو، اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، پہاڑ اس تجلی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کا دیکھنا یہ براہ راست، آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یہ بات صحیح نہیں۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے اس آیت میں دیا ہے کہ اللہ جب وحی بھیجتا ہے اپنے نبی پر، یا نبی کے علاوہ بھی اللہ نے وحی بھیجی ہے، اللہ پاک فرماتے وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ، میں نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ شہد کی مکھی کو کیا وحی؟ اس کے دل میں ڈالا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ بچے کو دریا میں ڈال دے۔ تو پیغمبروں پر بھی وحی آتی ہے اور باقی لوگوں پر بھی وحی آئی، لیکن وحی پیغمبر کے اور باقیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو وحی کے 3 طریقے ہیں جو اللہ نے یہاں بتائے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لیے تو یہ بات لائق نہیں جو اللہ کو براہ راست دیکھے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کے سینے پر چیرا گیا اور اس میں حکمت اور نور بھرا گیا تاکہ اللہ کے پاس جانے کی طاقت اس میں پیدا ہو۔ اللہ ایسی شان والے کہ اس کو دیکھنا ہر بندے کا کام۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر، کسی انسان کو تو یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، براہ راست کلام کرے۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ آپ براہ راست کلام کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ نظر آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس کے 3 طریقے، الا وحیا، یا تو اللہ وحی فرماتا ہے۔ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جبرائیل، یا تو دل میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، یا خواب میں پیغمبر کو نظر آ جاتا ہے۔ تو پیغمبروں کا خواب بھی وحی ہے، پیغمبروں کا خواب بھی وحی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو
ذبح کر رہا ہوں. اسی طرح باقی انبیاء کے بھی خواب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خواب ہیں، لیکن نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اس کے اندر دوسری نفسانی ملاوٹ نہیں ہوتی. ہمارے خوابوں میں تو رات کو میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، جو دن کو کرتے ہو رات کو نظر آتا ہے. تو انسانوں کے خواب وہ بھی فرق ہوتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے بات کہ الا وحی، یعنی اللہ وحی فرماتے ہیں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے. او یرسل رسولا، یا وہ اپنے فرشتے کو نمائندہ بنا کر بھیجیں. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے. تو فرمایا کہ یہ تین طریقے ہیں، یا تو وحی کی جاتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کوہ طور پر، تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی. او یرسل رسولا، یا پھر فرشتے کو اللہ اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں، وہ وحی لے کر آتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی جاتی تھی. جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ دیکھا، وہ نظر نہیں آتے. ہاں کبھی کبھی وہ انسانی شکل میں آتے. حضرت دحیہ کلبی ایک خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے. ایک دفعہ ایک دیہاتی کی شکل میں بھی آئے. تو اپنے شکل میں جبرائیل بھی صرف 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا. فرمایا کہ وحی کے یہ 3 طریقے ہیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اللہ وحی فرماتا ہے جو چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تو بلند ہے اور حکمت والا ہے. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میرے نبی اسی طرح میں نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے آپ کتاب کو وحی کو بھی نہیں جانتے تھے اور ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے. تو پیغمبر تو شروع سے بچپن سے ہی مومن ہوتا ہے، لیکن ایمان کی تفصیلات وہ وحی کے بعد وہ سمجھ آتی ہے. تو فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب، اس سے پہلے آپ کتاب بھی نہیں جانتے تھے، ولل ایمان، اور نہ ایمان کو. ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس وحی کو، اس قرآن کو اپنا نور بنایا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. ہدایت کون دیتا ہے جی؟ اللہ دیتا ہے. تو ہدایت دیتا بھی کس کو ہے؟ جو مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جو طلبگار ہوتے ہیں. اب اگر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پھر بندے کو مشکل ہو. تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے ہدایت ملے. مانگے بار بار، نماز میں اہدنا الصراط المستقیم بار بار کہا کہ مانگو. تو فرمایا کہ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور میرے نبی آپ تو ہدایت والے اور سیدھے راستے پر ہیں. آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہدایت والا ہے اور سیدھا ہے. اس کو لوگ مانیں گے تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے. فرمایا صراط اللہ الذی، یہ راستہ وہ راستہ ہے جو کہ اللہ کے طرف جاتا ہے، اور اللہ کی ذات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ذات زمینوں اور آسمانوں میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار بے شک آگاہ رہو کہ تمام کاموں کا انجام اللہ کے طرف جانا ہے. ہر کام کا انجام کس طرف جانا ہے جی؟ اللہ کے پاس جانا ہے. سب نے اللہ کے پاس جانا ہے. وہاں جا کے سوال و جواب ہوں گے. اکیلا بندہ کھڑا ہوگا جس سے سوال و جواب اللہ پاک فرمائیں گے. فرادہ کا لفظ آتا ہے، فرادہ، فردن فردن.
اور کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ الا الی اللہ تصیر الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو یہودیوں کے اس سوال کا جواب اللہ پاک نے ان آیات میں دیا ہے، وما کان لبشر، اور نہیں لائق کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کلام کرے، اللہ تعالیٰ سے بات کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، ومن وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ اپنا رسول بنا کر وحی بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، بس وہ وحی کرتا ہے اپنے حکم سے جسے چاہتا ہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے اور حکمت والا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح میرے نبی آپ کو بھی ہم نے اپنے اس کتاب کو وحی کیا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے آپ کتاب کو بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ایمان کو، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے، نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو ہدایت والے اور سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط اللہ الذی، راستہ اس اللہ تعالیٰ کا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو جس کے لیے آسمان ہے اور جس کے لیے زمین ہے، الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ رہو، خبردار رہو، یہ تمام کام جو ہے وہ اللہ کے طرف لٹائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم امین۔